خلق الإنسان علمه البيان. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ترجمہ: ولا يحسبن الذين، اور نہ گمان کریں وہ لوگ، یبخلون، جو بخل کرتے ہیں، بما، ساتھ اس کے جو، آتاہم، عطا کیا ان کو، اللہ، اللہ نے، من فضلہ، اپنے فضل سے، ہوا، وہ، خیر لہم، بہتر ہے ان کے لیے، بلکہ، ہوا، وہ، شر لہم، برا ہے ان کے لیے، سیطوقون، ان قریب وہ طوق پہنائے جائیں گے، ما بخلوا، جو انہوں نے بخل کیا، بہی، ساتھ اس کے، یوم القیامت، دن قیامت کے، وللہ، اور اللہ کے لیے ہے، میراث السماوات، میراث آسمانوں کی، والارض، اور زمین کی، واللہ، اور اللہ، بما، ساتھ اس کے جو، تعملون، تم عمل کرتے ہو، خبیر، باخبر ہے، لقد، البتہ تحقیق، سمع اللہ، سن لی اللہ نے، قول الذین، بات ان لوگوں کی، قالو، جنہوں نے کہا، ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، فقیر، محتاج ہے، ونحن، اور ہم، اغنیاء، غنی ہیں، سنکتب، ان قریب ہم لکھ لیں گے، ما قالو، جو انہوں نے کہا، وقتلہم، اور قتل کرنا ان کا، الانبیاء، نبیوں کو، بغیر حق، ناحق، ونقول، اور ہم کہیں گے، ذوقوا، چکھو، عذاب، عذاب، الحریق، جلنے کا، ذالک، یہ، بما، بوجہ اس کے جو، قدمت، آگے بھیجا، ایدیکم، تمہارے ہاتھوں نے، وان اللہ، اور بے شک اللہ تعالی، لیسا، نہیں ہے، بظلام للعبید، بہت ظلم کرنے والا بندوں پر، الذین، وہ لوگ، قالو، جنہوں نے کہا، ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، عہدہ، اس نے عہد لے رکھا ہے، الینا، ہم سے، اللہ، کہنا، نؤمنا، ہم ایمان لائیں، لرسول، کسی رسول کے لیے، حتی، یہاں تک کہ، یأتینا، وہ لائے ہمارے پاس، بقربان، ایک قربانی، تأکلہ، کھا جائے اس کو، النار، آگ،
قل کہہ دیجئے، قد تحقیق، جاءکم آئے تمہارے پاس، رسل کئی رسول، من قبلی مجھ سے پہلے، بالبینات سات روشن دلائل کے، وبالذی اور ساتھ اس چیز کے جو، قلتم کہی تم نے، فلما تو کیوں، قتلتموہم قتل کیا تم نے ان کو، ان اگر، کنتم ہو تم، صادقین سچے، فإن پھر اگر، کذبوک انہوں نے جھٹلایا تجھ کو، فقط تو تحقیق، کذبا جھٹلائے گئے، رسول کئی رسول، من قبلک تجھ سے پہلے، جاؤ وہ لائے، بالبینات روشن دلائل، والزبر اور صحیفے، والکتاب المنیر اور کتاب روشن، کل نفس ہر نفس، ذائقۃ چکھنے والا ہے، الموت موت کا یا موت کو، وانما اور بے شک، توفون تم پورے کر کے دیے جاؤ گے، اجورکم اپنے اجر، یوم القیامت قیامت کے دن، فمن تو جو کوئی، زحزحا ہٹا دیا گیا، دور کیا گیا، عن النار آگ سے، وادخلا اور داخل کیا گیا، الجنت جنت میں، فقط تو تحقیق، فاز وہ کامیاب ہوا، وما الحیات الدنیا اور نہیں دنیا کی زندگی، الا مگر، متاع الغرور سامان دھوکے کا۔ تفسیر وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ، اور ہرگز نہ سمجھے وہ لوگ جو بخل کرتے ہیں، کیا نہ سمجھے کہ اللہ نے اپنے فضل سے ان کو جو کچھ دے رکھا ہے وہ ان کے حق میں بہتر ہے۔ یہاں آزمائش کی بات ہو رہی تھی، کھرے کھوٹے کو الگ کرنے کی بات ہو رہی تھی، پھر مال کی بات دوبارہ سے کیوں شروع ہو گئی؟ اصل بات یہ ہے کہ منافق جس طرح اپنی جان کے معاملے میں چور ہوتے ہیں، ایسے ہی مال کے معاملے میں بھی چور ہوتے ہیں۔ جیسے وہ اپنی جان اللہ کے راستے میں نہیں دینا چاہتے، میدان جنگ سے بھاگ کھڑے ہوتے ہیں، ایسے ہی جب ان کو مال ملتا ہے تو وہ اپنا مال بھی خرچ نہیں کرنا چاہتے، یعنی وہ دین کے راستے میں قربانی نہیں کرنا چاہتے۔ ایسے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم مال بچا کر دنیاوی اعتبار سے مالدار ہو کر کو بہت بڑا اعزاز حاصل کیے ہوئے ہیں۔ فرمایا نہیں، یہ بخل اور اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرنا ان کے حق میں کچھ اچھا نہیں، کیونکہ قرآن پاک میں آتا ہے وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى، کہ جس نے بخل کیا اور بے پرواہی برتی اور بھلائی کو جھٹلایا تو ہم اسے تنگ راستے کی سہولت دیں گے، یعنی مشکل میں ڈالیں گے، اور اس کا مال اس کے کچھ کام نہ آئے گا جبکہ وہ خود ہلاک ہو گیا، جیسے ابو لہب کے ساتھ ہوا تھا۔ ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، نہ کام آیا اس کو مال اس کا اور جو اس نے کمائی کی۔ تو دنیا کا مال خواہ کتنا ہی زیادہ ہو کسی انسان کے پاس، مال کی وجہ سے کسی انسان کی کتنی بھی بڑی عزت ہو، لیکن اگر منافقت ساتھ ہے، کفر اور شرک ہے، تو قیامت کے دن یہ مال کچھ بھی فائدہ نہ دے گا۔ اور یبخلون کا لفظ جو ہے یہ بخل سے ہے،
اپنے جمع کردہ ذخائر کو ان جگہوں سے روک لینا جہاں پر خرچ کرنے سے رکنا نہیں چاہیے، جہاں خرچ کرنا ضروری ہے۔ کہاں ضروری ہے اس کی تفصیل پیچھے اللہ تعالیٰ آپ کو بتا چکے ہیں، والدین، رشتہ دار، اور آگے پھر بتایا جائے گا کہ للفقراء والمساکین وغیرہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے بعد بخل سے پناہ مانگتے تھے۔ اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من البخل والجبن وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال۔ اے اللہ، میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں فکر اور غم سے، اور آپ کی پناہ چاہتا ہوں ناتوانی اور سستی سے، اور آپ کی پناہ چاہتا ہوں بخل اور بزدلی سے، اور آپ کی پناہ میں آتا ہوں قرض کے غلبے اور لوگوں کے سخت دباؤ سے۔ ہر نماز کے بعد یہ دعا آپ پڑھتے تھے۔ یعنی بخل ایسی خرابیوں میں سے ہے جو دنیاوی اعتبار سے بھی انسان کو ذلیل و خوار کرتی ہے، اور آخرت میں بھی ایسے انسان کا برا حال ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بخل سے بچو، کنجوسی سے بچو، کیونکہ اس نے تم سے پہلے لوگوں کو ہلاک کیا تھا۔ اس کی وجہ سے انہوں نے اپنے آدمیوں کے خون بہائے، یعنی مال کی محبت میں انہوں نے قتل و غارت کی اور حلال کو حرام کر دیا۔ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ۔ جن لوگوں کو اللہ نے اپنے فضل سے نوازا ہے اور پھر وہ بخل سے کام لیتے ہیں، وہ اس خیال میں نہ رہے کہ یہ بخل ان کے لیے اچھا ہے، نہیں، یہ ان کے حق میں بہت برا ہے۔ کیسے؟ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن یہی مال ان کے گلے کا طوق بن جائے گا۔ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن جو بخل انہوں نے کیا اور جس مال کو بخل کی وجہ سے سمیٹ کے رکھا، اکٹھا کیا، وہ ان کے گلے کا طوق بن جائے گا۔ تو ظاہر ہے کہ جتنا زیادہ مال بخل کی وجہ سے اکٹھا کیا ہوگا اتنا ہی بڑا طوق ان کے لیے بنے گا۔ یہ جو کل بھی بات ہوئی تھی غلول کی، یعنی قومی خزانے سے یا اجتماعی مال میں سے چرا لینا یا اس کو غلط طریقے پر استعمال کرنا، وہ بھی دراصل مال کی ہوس اور حرص کی وجہ سے ہے۔ اور اسی طرح جھوٹی قسم کھا کے مال حاصل کرنا، اس کے بارے میں ایک دو واقعات ہیں میرے سامنے۔ یہ روزنامہ انقلاب ہے، بامبے سے نکلتا ہے، اس کی 7 جون 55 کی خبر ہے کہ پٹنہ میں ایک شخص نے رات کو خواب دیکھا کہ ایک سانپ اس کو ڈس رہا ہے۔ وہ چیخ کر بیدار ہوا تو اس کا جسم زخم کی طرح پکنے لگا، دونوں ہاتھ کوہنیوں تک زخمی تھے، ہونٹوں پہ ضرب، دانت بھی ہل گیا، دونوں پاؤں بھی زخمی تھے۔ تو پتہ کیا چلا کہ وہ شخص کیا کرتا تھا، یعنی کہ مال کی محبت میں اس طرح مبتلا تھا کہ اسے دوسروں کے اوپر بالکل خرچ نہیں کرتا تھا۔ اسی طرح ایک اور کسی نے یہ لکھ کر بھیجا تھا کہ 5-6 ماہ قبل میاں والی میں ایک آدمی نے مسجد میں جھوٹی قسم کھا کر چند ہزار روپے ہتھیا لیے۔ ابھی مسجد سے نکل کر سڑک بھی نہ پار کر پایا، یعنی سڑک کے درمیان میں تھا تو اچانک ایک ٹرک نے اس کو رون ڈالا، اور وہی ٹرک اس کے اوپر سے 2-3 دفعہ گزرا۔ لوگوں کے پوچھنے پر اس ڈرائیور نے بتایا کہ اس کو یہ شخص انسان کی بجائے سانپ نظر آیا تھا، اسی وجہ سے اس نے اس کو اچھی طرح کچلا۔ قرآن پاک کی ایک اور آیت سے بھی پتہ چلتا ہے کہ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، کہ جو لوگ اپنے نفس کے بخل سے بچا لیے جاتے ہیں دراصل وہی کامیاب ہونے والے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے ہر روز صبح 2 فرشتے اترتے ہیں، ایک کہتا ہے اے اللہ خرچ کرنے والے کو اس کا عوض دے، دوسرا کہتا ہے اے اللہ کنجوسی کرنے والے کو بربادی دے۔ تو اس سے بھی کیا پتہ چلتا ہے کہ جو لوگ بخل کرتے ہیں ان کے بارے میں فرشتے بھی بد دعائیں کرتے ہیں۔ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، ان قریب وہ طوق پہنائے جائیں گے اس چیز کا جو انہوں نے بخل کیا۔ حدیث پاک میں آتا ہے جسے اللہ تعالیٰ مال دے اور وہ اس کی زکوٰۃ ادا نہ کرے، اس کا مال قیامت کے دن گنجا سام بن کر، جس کی آنکھوں پر 2 نشان ہوں گے، طوق کی طرح اس کے گلے میں لپٹ جائے گا، یعنی گردن کے گرد لپٹ جائے گا اور اس کی باچھوں کو چیرے گا اور کہتا جائے گا میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں۔ پھر آپ نے یہی آیت پڑھی وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ۔ ایک اور حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
جو شخص اپنے پیچھے خزانہ چھوڑ کر مرے، وہ خزانہ ایک کوڑھی سانپ کی صورت میں جس کی دونوں آنکھوں پر 2 نقطے ہوں گے، اس کے پیچھے دوڑے گا اور بھاگے گا، اور یہ شخص بھاگے گا، یعنی سانپ اس شخص کے پیچھے جو بخیل ہے بھاگے گا اور وہ آگے آگے بھاگے گا، اور پوچھے گا تو کون ہے، یہ میرے پیچھے کیوں آ رہا ہے؟ وہ کہے گا میں تیرا خزانہ ہوں جسے تو اپنے پیچھے چھوڑ کر مرا تھا، یہاں تک کہ وہ اس کو پکڑے گا اور اس کا ہاتھ چبا جائے گا، پھر اس کے باقی جسم کو بھی کاٹے گا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہاں سانپ کا ذکر مال کے ساتھ کیوں ہو رہا ہے؟ عام طور پر وہ محاورہ بھی ہے نا کہ کسی خزانے پر سانپ بن کر بیٹھ جانا، یعنی کوئی اور جانور بھی تو کاٹ سکتا ہے، کتا کاٹ سکتا ہے اس کو، بچھو کاٹ سکتا ہے، سانپ ہی کی بات کیوں کی گئی؟ آپ دیکھیے کہ کتا گلے کے گرد تو نہیں لپٹ سکتا نا، توق بننے کے لیے سانپ ہی زیادہ موزوں ہو سکتا ہے۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ دنیا میں بھی جو شخص مال کی محبت میں مبتلا ہو وہ اس کے گرد ایسے ہی لپٹ جاتا ہے جیسے سانپ ہو، اور سانپ کی طرح وہ دوسروں کو کاٹتا ہے اور ایذا دیتا ہے جو بھی اس سے کوئی مانگے۔ تو مماثلت ہے نا دونوں میں، سزا میں اور عمل میں۔ توق گردن کے کڑے کو کہتے ہیں نیل، گردن کے گرد ایک ایسا کڑا ڈال دیا جاتا ہے کہ جس سے گردن حرکت نہیں کر سکتی، ادھر ادھر نہیں ہو سکتی، کیونکہ وہ مال بھی ادھر ادھر نہیں حرکت کر سکتا تھا نا، وہ ایک ہی جگہ خزانہ جمع ہے۔ تو بالکل اسی طرح قیامت کے دن ایسے شخص کے چہرے کو اور گردن کو لپیٹ دیا جائے گا اس سانپ میں، یعنی سانپ اس کے گلے کا ہار بن جائے گا۔ یہ کہہ رہی ہے کہ ہندوؤں کے اندر یہ ہے کہ وہ خزانے کی حفاظت بسا اوقات سانپ سے کراتے ہیں اور اس کے اوپر بیٹھا ہوا دکھاتے ہیں۔ یہاں پر یہ بات اس لیے بھی کی جا رہی ہے کہ جنگ احد میں شکست کی ایک وجہ مال کی محبت بھی تھی، پچھلی قوموں کی ہلاکت کا سبب بھی مال کی محبت تھی، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایاکم والشح اتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم۔ کنجوسی سے بچو کیونکہ اس نے پہلے لوگوں کو ہلاک کیا ہے، اس کی وجہ سے انہوں نے اپنے آدمیوں کے خون بہائے اور حرام کو حلال کر لیا۔ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، بخیلوں کے لیے پیغام ہے کہ وہ اپنا مال بچا کے نہ رکھیں، اللہ کو ان کے مال کی کوئی ضرورت نہیں، اللہ کے لیے تو زمین و آسمان کی میراث ہے، سارا کچھ اسی کا ہے، وہ ہر چیز کا مالک ہے۔ واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ ساتھ اس کے جو تم عمل کر رہے ہو خبر رکھنے والا ہے۔ لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، البتہ تحقیق سن لی اللہ نے ان لوگوں کی بات جنہوں نے کہا کہ بے شک اللہ فقیر ہے اور ہم غنی ہیں۔ یہ کون لوگ ہیں؟ اشارہ ہے یہود کی طرف۔ یہود میں سود خوری اور حرام خوری کی وجہ سے مال و دولت کی ہوس، زر پرستی اور بخل کا مرض پیدا ہو چکا تھا۔ چنانچہ جب یہ آیت نازل ہوئی کہ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، تو یہود اپنے جذبہ بخل سے مغلوب ہو کر کہنے لگے کہ اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ فقیر ہے اور ہم بہت مالدار ہیں، اس لیے وہ ہم سے قرضہ مانگتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ نے سن لی ان کی بات جنہوں نے ایسا کہا کہ اللہ فقیر ہے اور ہم غنی ہیں۔ سنکتب ما قالوا، ان قریب ہم لکھ لیں گے جو بھی وہ کہہ رہے ہیں۔ وقتلہم الانبیاء بغیر حق، اور ان کا انبیاء کو ناحق قتل کرنا بھی ہم لکھ لیں گے۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے خلاف بات کرنا اور انبیاء کو قتل کرنا برابر کا جرم ہے۔ لوگوں کی پہنچ نہیں ہے نا اللہ تعالیٰ تک، اس لیے وہ کیا کرتے ہیں کہ صرف اپنی زبان سے ہی اللہ تعالیٰ کو اذیت دینے والی باتیں کرتے ہیں۔ لیکن انبیاء تو چونکہ انسان تھے اس لیے ان تک تو ان کے ہاتھ بھی پہنچ گئے اور ان کو قتل کر ڈالا۔ وَنَقُولُ ذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ، اور ہم کہیں گے چکھو جلنے کا عذاب۔ ایک اور عذاب کی قسم آگئی، عذاب الحریق، عذاب عظیم علیم مہین، اب حریق، جلنے کا عذاب چکھو۔ تم جو اللہ کی آیات سے مذاق کرتے ہو، انبیاء کو قتل کرتے ہو، تو اس پر تمہاری جزا یہی ہے۔
ذالک بما قدمت ایدیکم، یہ اس وجہ سے ہے جو تمہارے ہاتھوں نے آگے بھیجا، یعنی تمہارے اپنے اعمال کے نتیجے میں یہ سب کچھ تم کو سزا دی جائے گی۔ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، اور یقیناً اللہ اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں۔ ظلام جو ہے یہ اسم مبالغہ ہے، ظلم یظلم سے، یعنی ادنا سے ظلم بھی نہیں کرتا۔ اور عبید جو ہے عبد کی جمع ہے، عبد غلام کو کہتے ہیں، اور للعبید یعنی سارے بندے۔ اللہ کسی بندے پر ذرا برابر بھی ظلم نہیں کرے گا۔ الذین قالوا، وہ لوگ جنہوں نے کہا، ان اللہ عہد الینا، کہ اللہ نے ہم سے عہد لے رکھا ہے۔ کون سا عہد؟ اللہ نؤمن لرسول، کہ ہم کسی رسول پر ایمان نہ لائیں، حتی یأتینا بقربان، یہاں تک کہ ہمارے پاس وہ ایک قربانی لائے، تأکلہ النار، جس کو آگ کھا جائے۔ یہاں ان کے ایمان نہ لانے کے لیے جو ہیلے بہانے تھے اس کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ اللہ نے ہم سے عہد لے رکھا ہے کہ ہم کسی رسول کو نہ مانیں گے حتیٰ کہ ہمارے پاس وہ ایک ایسی قربانی لائے جس کو آگ کھا جائے۔ اور یہود کا یہ کہنا سراسر اللہ تعالیٰ پر بہتان ہے اور جھوٹ ہے۔ تورات میں یا موجودہ بائبل میں کہیں بھی یہ نہیں کہا گیا کہ جو نبی آتشی قربانی کا معجزہ پیش نہ کر سکے اس پر ایمان نہ لایا جائے۔ ہاں، یہ بات تو درست ہے کہ بعض انبیاء کو یہ معجزہ دیا گیا، اور سب سے پہلے تو حابیل قابیل کی قربانی کی قبولیت کا معیار یہی قرار دیا گیا تھا کہ جس کی قربانی کو آگ کھا جائے گی وہ قربانی قبول قرار پائے گی۔ پھر اس کے بعد حضرت الیاس علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام کو بھی یہ معجزہ عطا ہوا۔ لیکن بہت سے انبیاء ایسے تھے کہ جن کو یہ معجزہ نہیں دیا گیا تھا کہ صدقے کی قبولیت کے لیے ضروری ہے کہ اس کو آگ کھا جائے۔ تو انہوں نے کیا حجت پیش کی کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جس نبی کا صدقہ آگ نہ کھائے تم اس کو نہ ماننا۔ فرمایا یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ قُلْ قَدْ جَاءَكُمْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِي، کہہ دیجئے لائے تمہارے پاس کئی رسول مجھ سے پہلے بھی، بالبینات، کھلے دلائل، وبالذی قلتم، اور وہ چیز بھی لائے جو تم کہہ رہے ہو، یعنی آتشی قربانی۔ فلم قتلتموہم، تو تم نے ان کو کیوں قتل کر دیا؟ ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ یعنی ان کی بات کا جواب دیا جا رہا ہے کہ اگر کسی نبی پر ایمان لانے کے لیے یہ معجزہ ضروری تھا تو بہت سے پیغمبر ایسے معجزات لائے بھی، لیکن پھر بھی تم ان پر ایمان نہ لائے بلکہ الٹا تم نے ان کو قتل کر دیا۔ فَإِن كَذَّبُوكَ، پھر اگر یہ جھٹلائیں تجھ کو، فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ، تو آپ سے پہلے بھی کئی رسول جھٹلائے جا چکے۔ جاؤ بالبینات، وہ کھلی کھلی نشانیاں لائے، والزبر، اور صحیفے، والکتاب المنیر، اور روشن کتاب۔ یہاں پر دراصل اللہ تعالیٰ یہود کی کٹ حجتیوں کا جواب دے رہے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ کو یہ اس بہانے سے جھٹلا رہے ہیں تو ان کی باتوں کی پرواہ نہ کریں، اس لیے کہ یہ تو پہلے رسولوں کے ساتھ بھی ایسا ہی کچھ کرتے رہے، حالانکہ ان کے رسول ان کے پاس کھلی کھلی نشانیاں لائے تھے۔ بالبینات، بینات کیا چیز ہوتی؟ بین کا مطلب ہوتا ہے واضح اور روشن، اور یہ لفظ یہاں پر آیات کی صفت کے طور پر استعمال ہوا ہے۔ اور قرآن پاک میں جہاں بھی یہ لفظ اکیلا موصوف کے بغیر استعمال ہوا ہے دو معنوں میں ہوا ہے، واضح اور مسکت دلائل یا حصی معجزات۔ دلائل اور معجزات دو معنوں میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، یعنی پہلے رسول دلائل بھی لائے، معجزے بھی لائے۔ والزبر، زبور کی جمع ہے۔ زبور کا مطلب ہوتا ہے ٹکڑا، قطع، صحیفہ۔ اس سے مراد انبیاء کے وہ صحائف ہیں جو تورات کے مجموعے میں شامل ہیں۔ اور الکتاب المنیر، روشن کتاب، تو قرآن پاک سے پہلے روشن کتاب سے مراد تورات ہے۔ یعنی پچھلے انبیاء بہت کچھ لے کر آئے، لیکن اس کے باوجود ان لوگوں نے مان کر نہ دیا۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر شخص کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ یہ بات یہاں پر کیوں فرمائی گئی؟
اس کی وجہ یہ ہے کہ مسلمانوں کو جب جنگ احد میں ایک بڑی تعداد میں شہادت کا یا موت کا سامنا کرنا پڑا، تو اس وقت ان لوگوں نے اعتراض کیا کہ اگر یہ اللہ کی راہ میں نکلے ہیں تو پھر ان پہ موت کیوں آئی ہے؟ فرمایا کہ موت میں تو آنا ہی ہے، اور موت تو ہر ایک پر آئے گی۔ کل نفس ذائقۃ الموت، موت سے تو کوئی بھی نہیں بچ سکتا، کوئی جانور، کوئی انسان، کوئی ذی روح جو اس دنیا میں آیا ہے اس کی واپسی لازم ہے۔ فکر اس بات کی نہیں ہونی چاہیے کہ موت کیوں آئے گی، فکر اس بات کی ہونی چاہیے کہ موت کے بعد ہمارے پاس کیا ہوگا۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور یقیناً تم اپنے اجر، اپنے بدلے قیامت کے دن پورے کے پورے دے دیے جاؤ گے۔ اور ویسے بھی جب قیامت کی بات ہوئی موت کے بعد، تو ہر شخص کی قیامت جب ہی آ جاتی ہے جب اس کی موت آتی، اسی لیے مرنے کے فوراً بعد اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ اب آگے اس کے ساتھ ہونے کیا والا ہے۔ فَمَن زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ، تو جو شخص آگ سے بچا لیا گیا، وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ، اور جنت میں داخل کر دیا گیا، فَقَدْ فَازَ، تو وہ کامیاب ہو گیا۔ اصل کامیابی کیا ہے؟ موت کے بعد اصل غم موت کے بعد کی چیزوں کا ہونا چاہیے۔ اور جہاں تک دنیا کی زندگی کا تعلق ہے تو اس کی حقیقت کیا ہے؟ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور نہیں دنیا کی زندگی مگر دھوکے کا سامان۔ یعنی دنیا میں کسی پر اگر نعمتوں کی بارش ہو رہی ہو تو وہ کسی دھوکے میں مبتلا نہ ہو کہ وہ حق پر ہے۔ یعنی موت تو ایک اٹل حقیقت، کوئی بھی موت سے بھاگ نہیں سکتا۔ دوسرا یہ کہ دنیا میں جس نے اچھا یا برا کیا وہ بھی اس کو پورا پورا مل جائے گا۔ تیسرا یہ کہ کامیاب دراصل وہ ہے کہ جو آخرت میں کامیاب ہے، اور جہاں تک دنیا کی زندگی کا تعلق ہے تو یہ محض دھوکے کا سامان ہے۔ دھوکا کس سینس میں؟ کہ انسان سمجھتا ہے میں ہمیشہ یہاں رہوں گا، یہ سب کچھ میرا ہے، لیکن اسے بہت جلد چھوڑ کر جانا ہے۔ اب یہ جو ہے نا کہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر شخص کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اور موت ہر ایک کے لیے لازم ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔